انقلاب ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین، یہ ایک تلخ سچائی ہے کہ قادیانی پاکستان میں یورپ اور امریکہ کا سب سے اہم اثاثہ ہیں، لیکن کیسے؟ اس حقیقت کو جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کے علاوہ انقلاب ٹی وی کی جانب سے آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قادیانی کیسے وجود میں آئے، ان کو برطانوی حکومت کی سرپرستی کیوں حاصل تھی، اور غلام احمد قادیانی کے دو بنیادی مقاصد کیا تھے۔ ناظرین، سب سے پہلے اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ قادیانی کیا ہیں اور کیسے وجود میں آئے۔ قادیانی، جو خود کو مرزائی یا احمدی بھی کہتے ہیں، دراصل ایک جھوٹے نبی کے پیروکار ہیں۔ اس جھوٹے نبی کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اس نام کی نسبت سے اس کے پیروکار کبھی خود کو قادیانی کہتے ہیں، کبھی احمدی تو کبھی مرزائی بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، انقلاب ٹی وی کی جانب سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ قادیانی کا لفظ تمام قادیانیوں کو ایک الگ شناخت دیتا ہے، اور سادہ مزاج مسلمان بھی ان کے مکروہ و فریب کو پہچان لیتے تھے۔ مگر اب قادیانی حضرات مسلمانوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے اپنی اصلیت کو چھپا لیتے ہیں اور منافقت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ آج کل وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی بھی احمد ہے، تو وہ سادہ لو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی اپنی سے پوری صحیح کرتے ہیں اور خود کو احمدی اور مرزائی کے نام سے ظاہر کرتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قادیانیوں کی ابتدا کیسے ہوئی اور قادیانی مذہب کا بانی کون تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انگریزوں نے جب بھی مسلمانوں میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی تو انہوں نے مسلمانوں کے مذہب میں فتنہ انگریزی کی اور مسلمانوں میں غداروں کا سہارا لیا۔ ناظرین، انہی غداروں میں ایک نام مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے، جو برِ صغیر پاک و ہند میں انگریزوں کا نسلی وفادار شخص تھا، جس کے آباء و اجداد نے نسل در نسل مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں برطانوی انگریزوں اور یہودیوں کی مدد بھی کی تھی۔ 1857 میں برِ صغیر میں جب انگریز کے خلاف جنگ آزادی کی تحریکیں چلی، مسلمان انگریز کی غلامی کرنے سے صاف انکار کرنے لگے، تو عیسائیوں اور صہیونیوں کی مجلس شورا برطانیہ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا چیز ہے جو برِ صغیر کے مسلمانوں کو انگریز کی غلامی کرنے سے روکتی ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا میں مشورے ہوئے۔ سراغ لگانے کے لیے صہیونی انگریزوں نے برطانیہ سے ایک اعلیٰ مشنری وفد ہندوستان بھیجا۔ اس وفد نے عیسائی مشنری اور انڈین سول سروس کے اعلیٰ افسران سے ملاقاتیں کی۔ مسلمان معاشرے میں رہ کر ان کے مذہبی رہنماؤں خصوصاً گدی نشینوں اور اولیاء کے اثر و رسوخ کا بغور مشاہدہ کیا۔ خفیہ اداروں کے ذریعے خفیہ رپورٹس منگوائیں اور اپنی رپورٹ بنا کر واپس برطانیہ چلے گئے۔ اس وقت نے برطانیہ جا کر ابلیس کی مجلس شورا کی کانفرنس بلائی اور اس میں اپنی رپورٹ دی، جو بعد میں دی ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا کے نام سے مشہور ہوئی۔ ناظرین، اس رپورٹ میں کیا تھا، اس رپورٹ سے انگریزوں کو کیا فائدہ ہوا، اور اس رپورٹ نے اسلام دشمنوں پر کیا راز ظاہر کیے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ انقلاب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری اگلی تحقیقاتی ویڈیو فوراً موصول ہو سکے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے دی ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا نامی رپورٹ کی۔ اس رپورٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمان اپنے نبی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کی جان دینے کی حد تک محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور جہاد کے لیے متحد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر مسلمانوں کو غلام بنانا ہے تو ان عقائد اور اس محبت کو ختم کرنا ہوگا۔ علامہ اقبال نے مذکورہ رپورٹ کا لب کباب اس شعر میں یوں بیان کیا ہے کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال ذرا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر انگریزوں نے مسلمانوں کی اس محبت کو کم کرنے کے لیے کیا حل نکالا۔ ناظرین، اس پر ایک طویل عرصہ تحقیق اور غور و فکر کرنے کے بعد یہ حل نکالا گیا کہ ایک ایسا شخص کھڑا کیا جائے جو نبوت کا دعوے دار ہو اور مسلمانوں کو تقسیم کر دے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انگریزوں نے جہاں بھی حکومت کی ہے وہاں کے مقامی لوگوں کو تقسیم کر کے ان کو آپس میں لڑوانا سب سے اہم مشغلہ رہا ہے۔ اس کو بین الاقوامی سیاست کی زبان میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ مرزا قادیانی اس وقت انگریز سرکار کے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ میں ماہوار 15 روپے پر معمولی ملازم تھا۔ وہیں اس کی ملاقات برطانیہ کی خفیہ ایجنسی کے ایک مقامی عیسائی مشنری سے ہوئی۔ اس عیسائی نے مرزا کے ساتھ لمبی نشستیں کر کے اس کو مکمل پرکھا اور پھر اس کے بعد برطانیہ چلا گیا۔ ابلیس کی مجلس شورا کو مرزا قادیانی کا بتایا کہ یہ شخص جعلی نبی کا مکمل اہل ہے اور کمشنر سیالکوٹ کے ذریعے اسے بھی برطانیہ بلایا گیا۔
मतलब सेहूनी कुव्वतों और अंग्रेज को मिर्जा कादियानी बहा गया था और इन्होंने मिर्जा को जाली नबी बनाने का फैसला कर लिया। मिर्जा कादियानी को मुंतखब करने के बाद इसे फौरन लंदन बुलाकर इसकी जबरदस्त ट्रेनिंग की गई। नाजरीन, इसके बाद मिर्जा कादियानी को 2 काम सौंपे गए थे। पहला ये कि किसी तरह मुसलमानों के दिलों से जज्बे जिहाद निकालना है और इसकी जगह अंग्रेज की इताअत कबूल करने पर मजबूर करना है, और दूसरा ये कि किसी तरह मुसलमानों को इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करके अपना और अंग्रेज हुकूमत का गर्विदा बनाना है। नाजरीन, इसके बाद गुलाम अहमद कादियानी ने वही किया जो हुक्म दिया गया था, यानी अपने आप को मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ना सिर्फ मोहम्मद कहा बल्कि इमाम मेहदी और ईसा भी कहा। अपनी जमात को सहाबा कराम की जमात कहा और अपनी बीवियों को इम्हातुल मोमिनीन और अपने घर वालों को अहले बैत का खिताब भी दिया। नाजरीन, वक्त के साथ साथ इसके पैरोकारों की तादाद में इजाफा होता चला गया और ये बड़े ज़खीर के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा फितना बनकर सामने आया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के बनने के फौरन बाद ही कादियानी फसादात 1954 में शुरू हुए, जब एक कादियानी शख्स जफरुल्लाह खान को वजारत खारजा दी गई और इन फसादात के दौरान 6 लोगों ने जिंदगी की बाजी हार दी। मगर उलमाए हक इससे पीछे ना हटे और अपनी तहरीक जारी रखी और कादियानी को हर मौका पर बेनकाब करते रहे। मुनाजरे और मुबाहिसे हुए थे, जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर आया और फिर जो हुआ है तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है और लिखा जाएगा। नाजरीन, कादियानी फितने को बांधते हुए पाकिस्तानी उलमा ने मिलकर जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत से मुतालबा किया कि कादियानी को गैर मुस्लिम करार दिया जाए। बड़ी कोशिश के बाद बिलाखिर जुल्फिकार अली भुट्टो इस बात पर आमादा हो गए और पाकिस्तान की कौमी असम्बली में बाकायदा बहस और मुबाहिसा करवाए गए। इस बहस मुबाहिसों में तमाम मकातिब फिक्र के उलमा ने कादियानियों को इन्हीं के जाली नबी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताबों के हवाले देकर गैर मुस्लिम साबित किया, जिस पर पाकिस्तान की कौमी असम्बली में वोटिंग करवाई गई और कादियानियों को कानूनी तौर पर गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया गया। ये आज भी पाकिस्तानी आइन के तहत गैर मुस्लिम अकलियत हैं कि कादियानी पाकिस्तान आइन को गालियां देते हैं क्योंकि इनकी पीठ पर अमेरिका, बरतानिया, इसराइल और इंडिया का हाथ और मुकम्मल सपोर्ट रहती है। नाजरीन, पाकिस्तान में कादियानी कानूनी और आईनी तौर पर गैर मुस्लिम अकलियत हैं। वो मुसलमानों के किसी भी मजहबी इलामात का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि मसाजिद नहीं बना सकते, मसाजिद पर मीनार, मिंबर और मोहराब नहीं बना सकते, अपने मजहब की तबलीग नहीं कर सकते, अजान नहीं दे सकते, अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, अपने मजहब को इस्लाम नहीं कह सकते, इस्लाम के शायर नहीं अपना सकते, इस्लाम के तौर तरीके नहीं अपना सकते, अलगर्ज हर वो काम नहीं कर सकते जो सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। नाजरीन, हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि इनको बनाने में बरतानवी राज का ही हाथ था, लेकिन अब ये इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों भारत, इसराइल और अमेरिका का बहुत बड़ा कीमती असासा बन चुके हैं। मुसलमान हमेशा 2 महाज पर जान देने के लिए भी तैयार नजर आते हैं। वो महाज ये हैं कि एक मुसलमान खत्म नबूवत पर यकीन रखते हैं और किसी भी सूरत में समझौता नहीं करते। लिहाजा मुसलमानों का ये अकीदा छीनने के लिए इन मगरबी ममालिक का सबसे अहम असासा कादियानी है। चूंकि कादियानी खत्म नबूवत पर यकीन नहीं रखते, लिहाजा इनकी तादाद जितनी ज्यादा होगी और सियासी तौर पर जितना मजबूत होंगे, मुसलमानों को तकसीम करने और फिर इनको आपस में लड़ाने या सियासी और माशी इस्तेसाल में आसानी होगी। दुश्मन अनासिर जिससे खौफजदा हैं, वो दूसरी खूबी मुसलमानों में ये है कि मुसलमान जज्बे जिहाद से सरशार होकर वही जानो माल की परवाह किए बगैर बातिल के सामने डट जाते हैं। ये वो जज्बा है जो सेहूनियत और ईसाइयत की तमाम सियासी, अस्करी, माशी और माशरती मंसूबों को खाक में मिला देती है। सेहूनी और ईसाई ताकतों ने जब भी मुसलमानों पर गलबा हासिल करने की कोशिश की तो नाकाम और नामुराद ठहरे। अब शौक़ शहादत और जज्बा जिहाद को खत्म करने के लिए ऐसे अकायद की जरूरत है हिमायत से अमल पैरा किए जा सकते हैं। लिहाजा कादियानी को इन ममालिक की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, जिसकी यही एक खास वजह है। नाजरीन, दर हकीकत कादियानी एक ऐसा ग्रोह है जिसे इस मुल्क में शनाख्त नहीं मिल रही। चूंकि ये अब आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो चुके हैं, लिहाजा ये अपनी शनाख्त ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे अहम मगरबी ममालिक से वफादारी करके इनसे माली, सियासी और सिफाती मदद हासिल करना है। नाजरीन,
چونکہ پاکستان میں ان کو اقلیت قرار دیا جا چکا ہے تو جب بھی کسی جرم یا الزام کی صورت میں ان کے کسی ایک شخص کو قانون و آئین اپنے شکنجے میں لیتا ہے تو مغربی ممالک پاکستان پر اقلیت سے ناروا اور امتیازی سلوک کا رونا روتے ہیں اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کو اقلیتوں کے حوالے سے خاص طور پر نشانہ بنا رکھا ہے۔ امریکہ میں ایک ادارہ ہے جس کا نام USCIRF ہے۔ دراصل یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کا مخفف ہے۔ یہ ادارہ ہر سال اپنی ایک لسٹ نشر کرتا ہے جس میں اگر کسی ملک میں کسی اقلیت کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہو تو اسے CPC یا کنٹری آف پارٹیکولر کنسرن میں ڈال دیتے ہیں۔ اگرچہ اس ادارے نے مذہبی آزادی پر پاکستان کی ابتدائی طور پر تعریف کی ہے لیکن قادیانیوں کے حوالے سے خاصی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس ادارے کا ماننا ہے کہ پاکستان نے سکھوں کو گرو نانک کے گردوارے تک رسائی دے کر ایک اچھا اقدام کیا ہے۔ اس ادارے نے گزشتہ دنوں آسیہ بی بی کے بارے میں عدالتی فیصلے کے بعد پاکستان سے باہر جا کر اپنی فیملی تک پہنچنے کو بھی ایک حوصلہ افزا امر خیال کیا ہے اور خادم حسین رضوی کو عدالت سے سزا کو بھی مثبت تصور کیا ہے۔ ناظرین، پاکستان واحد ملک ہے کہ اس میں ہندوؤں کو مخصوص نشستوں کے علاوہ بھی انتخاب لڑنے کا موقع ملا ہے، بلکہ قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کے علاوہ عام نشستوں پر کامیابی بھی ملی ہے۔ اس سب کے باوجود پاکستان کو CPC کی لسٹ میں شامل کرنے کی سفارش کی ہے جو کہ سراسر سمت سے بالا تر ہے۔ دراصل ان کا بغض پھر بھی کم نہیں ہوا۔ اس ادارے نے اپنی سفارشات میں جہاں پولیس کے ادارے کو ریفارم کرنے پر زور دیا وہیں یہ بھی مطالبہ کیا کہ پاکستان نادرا کے ادارے میں مذہبی شناخت پوچھنے پر پابندی لگائے کیونکہ اس سے شہریوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے، جس کی ایک مثال 1984 سے قادیانیوں کا ووٹ کے عمل سے باہر رہنا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف US کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کی خود احتسابی کا عالم یہ ہے کہ بھارت میں ہونے والے کشمیری بچوں اور عورتوں پر کئی دہائیوں سے ہونے والے مظالم پر چپ سادھ رکھی ہے، اور پہلی مرتبہ اس کمیشن نے انڈیا میں مسلمانوں پر مظالم کا ذکر کیا تو بھارت کی خارجہ منسٹری نے اس رپورٹ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور اس رپورٹ کو متصب قرار دیا، بلکہ انڈیا نے تو کمیشن ممبران کو ویزے دینے سے بھی انکار کر دیا۔ ناظرین، آپ ذرا انڈین نیوز چینل کا یہ کلپ سماعت فرمائیں۔ دنیا بھر میں دھارمک سوتنترتا کی نگرانی کرنے والے امریکی آیوگ USCIRF کی سالانہ رپورٹ کو بھارت نے خارج کر دیا ہے۔ اس رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ بھارت کا نام ان 14 دیشوں والی لسٹ میں ڈالا جائے جو الپ سنکھیک اتپیڑن کے معاملے میں خاص چنتا پیدا کرنے والے دیش مانے جاتے ہیں۔ اس رپورٹ کو خارج کرتے ہوئے ودیش منترالیہ کے پروکتا انوراگ شریواستو نے کہا، ہم USCIRF کی سالانہ رپورٹ میں بھارت کو لے کر کی گئی ٹپڑیوں کو خارج کرتے ہیں۔ بھارت کے خلاف اس کے یہ پورواگرہ والے اور پکشپات پورن بیان نئے نہیں ہے، لیکن اس موقع پر اس کی غلط بیانی نئے سطر پر پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق وشیش چنتا والے 14 دیشوں کی لسٹ میں چین، میانمار، ایریٹریا، اتر کوریا، ایران، پاکستان، سعودی عرب، تاجکستان، ترکمنستان کا نام 2019 میں نامزد کیا گیا تھا۔ اس میں اب روس، نائجیریا، ویتنام، سیریا اور بھارت کا نام بھی جوڑ دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مذہبی آزادی کی دشا میں بھارت میں بڑی گراوٹ آئی ہے اور الپ سنکھیکوں پر حملے تیز ہوئے ہیں۔ رپورٹ پیش کرنے کے دوران آیوگ کی وائس چیئرمین نڈائن مینجا نے ووادت ناگرکتا سنشودھن قانون کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا، ناگرکتا سنشودھن قانون سمبھوتہ لاکھوں مسلمانوں پر ڈیٹینشن، ڈپورٹیشن اور ناگرکتا وہین ہونے کا خطرہ بڑھائے گا جب بھارت سرکار یوجنا بद्ध طریقے سے دیش بھر میں NRC کی پرکریا پوری کر لے گی۔ 2004 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ جب امریکہ آیوگ نے بھارت کا نام الپ سنکھیکوں کا اتپیڑن کرنے والے چنتا جنک دیشوں کی لسٹ میں ڈالنے کے لیے کہا ہے۔ ودیش منترالیہ نے بے شک اس رپورٹ کو ایک جھٹکے میں خارج کر دیا ہے، لیکن الپ سنکھیک اتپیڑن کرنے والے خاص دیشوں کی لسٹ میں اس کا نام آنا بڑا جھٹکا ہے۔ حال کے برسوں میں الپ سنکھیک مسلمانوں پر حملوں میں بے تحاشا بڑھوتری ہوئی ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران دلی پولیس نے دلی ہنسا معاملے میں تمام الپ سنکھیکوں کو گمبھیر دھاراؤں میں گرفتار کیا ہے۔ ان میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی ریسرچ اسکالر سفورہ زرگر بھی شامل ہیں جو گربھوتی ہیں۔ اس طرح کی کارروائی کے بعد دلی پولیس کی منشا بھی سوالوں کے گھیرے میں ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ ایک ایسا گروہ جس کے عقائد مختلف ہوں، جس کا رہن سہن اور مذہبی طور طریقہ عام مسلمانوں سے مختلف ہو اور جو مغرب کے اشاروں پر بنا ہو اور مغرب کے اشاروں پر ہی کام کرتا ہو، ایسے گروہ کو کیسے مسلمان تسلیم کر لیا جائے؟
मजीद ये कि किसी मुल्क को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो कौमी सलामती या दाखिला और खारजा के अमूर में मुदाखलत करे। नाजरीन, वीडियो देखने के बाद अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें, और अगर आप किसी खास मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक करें, इनकिलाब टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी इस तरह की वीडियोस मौसूल हो सकें।